بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعمال سے احوال بنتے ہیں۔ انسان کے اعمال پر انسان کے حالات کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ اگر اعمال اچھے ہوں تو اللہ تعالیٰ حالات کو بھی اچھے کر دیتے ہیں، اعمال برے ہوں تو اللہ تعالیٰ حالات کو بھی برا کر دیتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا اعمالکم اموالکم، تمہارے اعمال ہی تمہارے حاکم ہیں، جیسے عمل ہوں گے ویسے ہی حاکم ہوں گے۔ آج کا انسان یہ چاہتا ہے کہ حالات پہلے ٹھیک ہو جائیں پھر عمل کروں گا۔ یہ خدائی ترتیب کو الٹنے والی بات ہے۔ ایک ترتیب ہوتی ہے، مثلاً گھوڑا آگے ہوتا ہے اور تانگا پیچھے ہوتا ہے۔ ہم اپنے اعمال کو پہلے سنواریں، پھر پروردگار ہمارے حالات کو پھر سنواریں گے۔ اکثر سنا گیا ہے کہ بھائی آپ مسجد میں نہیں آتے، جی بس کچھ کاروبار ٹھیک نہیں، ذرا ٹھیک ہو جائے تو آ جاؤں گا۔ یعنی پہلے حالات ٹھیک ہوں گے، بعد میں اعمال کو ٹھیک کروں گا۔ ہم الٹی ترتیب چلاتے ہیں، یہ نہیں ہوتا۔ چنانچہ جو لوگ اپنے اعمال کو درست کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے حالات کو درست کر دیتا۔ نیک اعمال کے آخرت میں تو فائدے ہوں گے، دنیا میں بہت فائدے ہیں۔ اگر ہم پر بات یہ کھل جائے کہ نیک اعمال کے دنیا میں کیا فائدے ہیں، تو ہم نیک اعمال کے پیچھے بھاگنے والے بن جائیں۔ صحیح بات ہے کہ ہمیں پتہ نہیں، یہ اللہ والے بڑے دانا لوگ ہیں۔ ایسے راستوں کو انہوں نے چنا کہ جس راستے پر کامیابی ہی کامیابی ہے۔ روح اور جسم کی غذا۔ اعمال صالحہ کے دنیاوی فائدے میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رزق میں اضافہ فرما دیتے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوا ہے کہ اگر یہ لوگ نیکی اور تقوی کو اختیار کریں، ہم ان کو وہ نعمتیں کھلائیں جو اوپر سے اتارتے ہیں، اور وہ نعمتیں عطا کریں جو پاؤں کے نیچے زمین سے نکالتے ہیں۔ انسان دو چیزوں کا نام ہے، ایک جسم اور ایک روح۔ جسم مٹی سے بنا، لہٰذا جسم کی خوراک بھی مٹی سے ملتی ہے۔ اس کی سب ضروریات مٹی سے، پانی، سبزی، پھل، لباس، ہر چیز اس کو، یہاں تک کہ آخر میں زمین ہی اس کو سنبھالتی ہے۔ یعنی کہ قبر میں جب جاتا ہے تو زمین ہی اس کو سنبھالتی ہے۔ تو روح عالم امر سے ہوئی ایک چیز ہے، لہٰذا اس روح کی غذا بھی اوپر سے آنے والے انوار و تجلیات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے، اگر تم تقوی اختیار کرو، ہم تمہارے اوپر نور کی بارش برسائیں گے۔ اور کیا چاہیے یار، نور کی اللہ بارش برسائیں گے جو تمہاری روحانی غذا بنے گی، اور زمین سے تمہارے لیے وہ نعمتیں نکالیں گے جو تمہاری جسمانی غذا بن جائے گی۔ ہم تمہیں اتنا عطا کریں گے کہ تم بس کرو گے۔ دیکھیں اللہ کتنا بے نیاز ہے یار، وہ کہتا ہے میں آپ کو اتنا عطا کروں گا کہ آپ کہیں گے کہ اللہ بس کرو۔ اب دیکھو حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں تھوڑے لوگ تھے، بڑھتے بڑھتے اتنے بڑھ گئے، ابھی اربوں خربوں میں ہو گئے۔ لیکن یہ بتائیں کہ کوئی زمین سے جتنی چیزیں نکلتی ہیں ان میں کوئی کمی ہوئی ہے کہ وہ ختم ہو گئی ہیں؟ ابھی زمین کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ میرے سے کیا نکلا ہے۔ اللہ نے زمین میں اتنا کچھ رکھ دیا ہے کہ قیامت تک لوگ اس زمین سے کھاتے رہیں گے، لیکن یہ ختم نہیں ہوں گے۔ اس لیے اللہ نے زمین کو بنانے میں 2 دن لگے تھے، اور انسان کے لیے اس میں غذا رکھنے میں اللہ نے 4 دن لگائے۔ دیکھیں، زمین بنانے میں 2 دن، اور اس میں اللہ نے جب یعنی کہ انسان کی غذا رکھی، انسان کی ضروریات زندگی رکھی، تو 4 دن لیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ 4 دنوں میں ہم نے تمہارے لیے برکتیں رکھی۔ یعنی وہ 4 دن جو تھے نا، وہ برکتیں رکھی۔ چنانچہ آج سائنسدانوں نے یہ بات لکھی ہے کہ اگر وہ زمین سے سبزی لیں یا پھل لیں اور باقی زمین سے جو نکلتا ہے وہ زمین کو واپس کر دیں، تو ہمیں انسان کی بنائی ہوئی یہ جو ہے کھاد وغیرہ اس کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یعنی کہ وہ خود ہی کھاد بن جائے گی۔
اللہ تعالیٰ نے دیکھو انسان کے لیے زمین میں کیا کچھ رکھ دیا، لیکن اے انسان تو کچھ نہیں سمجھتا، تو پھر بھی یہی کہتا ہے یہ میرا کمال ہے، میں یہ کر سکتا ہوں، میں یہ ہوں۔ رزق رازق کے ذمہ ہے، یہ رازق کے ذمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لیا ہے، رزق جو ہے اپنے ذمہ لیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ رزق پہنچا کر رہتے ہیں، یہ پکی سچی بات ہے، یعنی کہ جہاں بھی کوئی بھی چیز ہو اللہ اس کو اس کا رزق پہنچاتا ہے، خواہ وہ پتھر میں ہو، سمندر میں ہو، زمین کے اوپر ہو، کدھر بھی ہو۔ دیکھیں پرندے، جانور، پتہ نہیں کتنی مخلوقات ہیں اللہ تعالیٰ کی، سب کو اللہ رزق دے رہا ہے۔ مچھلیاں دیکھیں سمندر میں حیران ہوا ہوں کہ ویل مچھلی جو ہے نا، اس کی ٹنوں کے حساب سے خوراک ہے پر ڈے، تو وہ یعنی کہ وہ ٹنوں کے حساب سے جو اس کی خوراک ہے وہ کہاں سے لیتی ہے؟ یعنی کہ آپ کو شاید نہیں پتہ ہوگا کہ ہم لوگوں نے سنا تھا کہ یہ مچھلیاں کھاتی، چھوٹی چھوٹی مچھلیاں کھاتے ہیں، نہیں، وہ بالکل غلط ہے۔ اللہ نے پانی کے اندر ایسے ذرات رکھے ہوئے ہیں کہ وہ مچھلی پانی اپنے اندر لیتی ہے، پھر وہ فلٹر ہو کر پانی باہر چلا جاتا ہے، وہ ذرات جو ہے اس کے اندر رہتے ہیں۔ ابھی دیکھو نا، پانی کے اندر اللہ نے ٹنوں کے حساب سے ایک مچھلی کے لیے یعنی کہ خوراک رکھتی کہ وہ پانی اندر لیتی ہے، پانی باہر پھینک دیتی ہے، تو اس کے اندر جو ذرات ہیں جو نظر نہیں آتے، وہی اللہ نے دیکھے ٹنوں کے حساب سے ایک مچھلی کے لیے۔ تو پتہ نہیں اس سمندر میں کتنی مچھلیاں ہیں، کس کس قسم کی مچھلیاں۔ اسی طرح دیکھو نا، اللہ پتھر کے اندر کیڑے کو خوراک دیتا ہے۔ یہ دیکھیں، چلو انسان نے تو خوراک جو ہے نا یہ اکٹھی کر لی، یہ تو ذخیرہ کر لیتا ہے۔ مجھے بتائے پرندے کہاں کرتے ہیں؟ وہ کدھر کرتے ہیں؟ یہ کیڑے مکوڑے، یہ وہ دوسری جو تھے، یہ کدھر کرتے ہیں؟ ان کو خوراک جمع کرتے، ذخیرہ کرتے نہیں، کدھر نہیں کرتے۔ اور دیکھ لو، ہر روز صبح اٹھتے ہیں، اللہ کا نام لیتے ہیں، شام کو پیٹ بھر کر واپس آ جاتے ہیں، اور کھاتے بھی تازہ، یعنی کہ ہر چیز فریش اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے رکھی۔ کیوں؟ ان کا تقویٰ بڑا ہے، یعنی کہ وہ ان کا تقویٰ بڑا۔ اگر انسان کا تقویٰ پرندوں کی طرح ہو جائے تو انسان کو پرواہ کیوں نہیں؟ کیوں؟ انسان کو اللہ نے عقل دی ہے، تو یہ عقل مند ہو کے یہ بیوقوف بنا ہوا ہے، یہ رزق کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ اور دیکھیں، یعنی کہ جانور، پرندے، یہ وہ، ان کو اللہ دیتا ہے، وہ ہر روز کھاتے ہیں، ان کو کوئی فکر نہیں ہوتی، نہ ذخیرہ کرتے ہیں، نہ پیچھے بھاگتے ہیں، نہ ایک دوسرے سے چھینتے ہیں۔ انسان دیکھ لو ایک دوسرے سے چھین رہا ہے اور پھر بھی اس کی پوری نہیں پڑ رہی۔ تو تقویٰ، تو اعمال کا دار و مدار کس پہ ہے؟ نیت پہ۔ اگر آپ کی نیت صاف ہے، اللہ آپ کو بڑھا دیتا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، اپنی نیت کو صاف کرو، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو بڑا نوازے گا، کیونکہ اس کے خزانوں میں کمی نہیں ہوتی۔ وہ کتنا بھی، جب بھی وہ کہتے ہیں قرآن پاک میں جب تیرے کو دیتا ہوں بے حساب دیتا ہوں، تجھے گمان بھی نہیں میں کہاں دیتا۔ تو اس لیے اس پہ بھروسہ رکھو۔ جب اس پہ بھروسہ رکھو گے تو انشاءاللہ آپ کو وہ نوازے گا، آپ کو دے گا۔ تو پرندوں کی طرح آپ بھی اپنا تقویٰ جو ہے نا اس کو مضبوط کرو، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کرے گا۔ آمین۔